کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہو گئی ہے۔ مرغی کا گوشت 15 روپے سستا ہو گیا ہے، فی کلو قیمت 416 روپے ہو گئی ہے اور زندہ برائلر کے دام 10 روپے فی کلو کم ہو گئے ہیں۔ زندہ برائلر ہول سیل 276، پرچون ریٹ 287 روپے کلو مقرر، جبکہ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 237 روپے برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6990 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نقطہ میں جاری کیے گئے پولٹری مصنوعات کے اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کمی کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سپلائی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں برائلر کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے شہریوں کی جانب سے برائلر کی خریداری کم کی گئی۔ ڈیمانڈ کم ہونے سے اور سپلائی بہتر ہونے سے 15 روپے فی کلو تک برائلر گوشت کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ مرغی کا گوشت جو ہے وہ 416 روپے فی کلو آج مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 10 روپے تک کمی ہوئی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا آج 265 روپے ہے، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹ جو ہے وہ 276 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے اور پرچون زندہ برائلر کی قیمت 287 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ تاہم انڈوں کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے۔ انڈوں کی قیمتیں جو ہے وہ 237 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں اور ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6990 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ خبر دیں آپ کو، سفید دودھ کے نام پر ملاوٹ کا کالا دھندا، پیسے کی ہوس میں مافیا انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگا۔ شہر کے 50 مقامات سے لیے گئے دودھ کے سیمپل مضر صحت قرار۔ دودھ میں جھاگ گاڑھا پن لانے کے لیے صابن اور سرف کے استعمال کا انکشاف۔ لاش محفوظ کرنے والا کیمیکل فارمولین اور یوریا کھاد کی موجودگی بھی دودھ میں پائی گئی۔ کھلا دودھ بیچنے والوں کو کھلی چھوٹ اور فوڈ اتھارٹی خاموش تماشائی بن گئی۔ دودھ میں گاڑھا پن لانے کے لیے سرف کا مبینہ استعمال ہونے کا انکشاف۔ لاہور کے 50 مقامات پر واقع دکانوں سے لیے گئے کھلے دودھ کے سیمپل سب سٹینڈرڈ نکلے۔ متعدد دکانوں میں موجود دودھ کے اندر سوڈیم کلورائڈ اور پانی کی آمیزش پائی گئی ہے۔ لاشوں کو محفوظ کرنے والے کیمیکل فارمالین اور یوریا کھاد کی موجودگی بھی دودھ میں پائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق دودھ کی ٹیسٹنگ کے دوران ایلومینیم سلفیٹ اور کاسٹک سوڈا سمیت دیگر کیمیکلز کے شواہد بھی ملے ہیں۔ دودھ سے کریم اور مکھن نکال کر مختلف کیمیکلز کی مدد سے تیار شدہ دودھ فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹیسٹنگ کے دوران غیر معیاری کھلے دودھ میں پانی کی مقدار بھی کئی گنا زیادہ سامنے آئی۔ ملاوٹی دودھ کی مقامی سطح پر تیاری یا بڑی مقدار میں خفیہ سپلائی فوڈ اتھارٹی کے لیے سوالیہ نشان بن گئی۔ دوسری طرف فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹی دودھ کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2021 سے 2024 تک جعلی دودھ تیار کرنے والے تمام عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پاؤڈر، ویجیٹیبل آئل کی ملاوٹ سے تیار دودھ فروخت کرنے والوں کے کاروبار بند کر کے مقدمات درج کروائے گئے۔ جعلی دودھ کا دھندا کرنے والوں کے خلاف 2021 سے اب تک 602 مقدمات درج کروا کے عدالت میں مکمل پیروی کی جا رہی ہے۔ جنوری 2024 سے اب تک 15 کروڑ لیٹر سے زائد دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ ملاوٹ ثابت ہونے پر 7 لاکھ لیٹر سے زائد ناقص دودھ تلف کیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ڈیری سیفٹی ٹیمیں علالصبح ناکہ بندیاں کر کے جدید ترین آلات اور لیکٹوسکین مشین سے دودھ کا معیار ٹیسٹ کرتی ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ عوام سے بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ ناقص دودھ فراہم کرنے والوں کی اطلاع 1223 پر دیں۔ عوام تک غذائیت سے بھرپور دودھ اور خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ نے پنجے گاڑ لیے ہیں اور مرض سے مرنے والے بچوں کی تعداد 15 تک جا پہنچی ہے۔ 2300 سے زائد کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں اور صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ غفلت کے مرتکب سرکاری اہلکاروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب میں موذی مرض خسرہ کی وبا پر قابو نہ پایا جا سکا۔ 2300 سے زائد کنفرم مریض رپورٹ۔ لاہور میں متاثرہ بچوں کی تعداد 200 تک جا پہنچی۔ صوبے میں خسرہ کے مشتبہ مریض بچوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ صحت خسرہ کی وبا پر قابو پانے کے لیے الرٹ۔ صوبائی وزراء صحت خواجہ عمران نذیر اور سلمان رفیق کا کبیر والا اور خانے واد میں بنیادی مراکز صحت کا دورہ، خسرہ سے متاثرہ بچوں کے والدین سے طبی سہولیات، ڈاکٹروں کے رویے بارے استفسار کیا۔ صوبائی وزراء صحت کی خسرہ سے ہلاکتوں کی انکوائری جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ غفلت کے مرتکب سرکاری اہلکاروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ محکمہ صحت کے مزید ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ خسرہ سے متاثرہ علاقوں میں خصوصی مہم چلائی جائے۔ والدین اپنے بچوں کی خسرہ سے بچاؤ کی ویکسینیشن لازمی کروائیں۔ کلینک آن ویل کی گاڑیاں بڑھائی جائیں۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال کبیر والا کی اپ گریڈیشن کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ دوسری طرف سی ای او ہیلتھ لاہور ڈاکٹر فیصل ملی کا کہنا ہے کہ شہر میں خسرہ کی روک تھام کے لیے 3 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین لگائی گئی ہے۔
यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। मुतालिबात की मंजूरी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। यंग डॉक्टर्स रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत को मुतअद्दिद बार सिक्योरिटी बिल का मुतालिबा किया मगर सुनवाई नहीं हुई। जनरल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स के मुतालबात के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब नियाजी का कहना था, चिल्ड्रन के बाद सरगोदा के सरकारी अस्पताल में भी अदम सहूलियात पर लवाहिकीन ने डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मुकदमे की FIR जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दर्ज की गई थी और भी SSP साहब ने खारिज कर दी और उसका नतीजा ये निकला कि उससे अगले दिन ही सरगोदा के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां सैकड़ों की तादाद में अटेंडेंट्स ने हमारी एक फ़ीमेल डॉक्टर का दरवाज़ा तोड़ के उस पर हमलावर हुए, जिसको बचाने के लिए वहां पे डॉक्टर्स उसको रेस्क्यू करने आए और वहां पे उनको पर डंडों से तशद्दुद किया गया। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया है, अस्पतालों में अद्वियात मुयस्सर नहीं, मामला अस्पतालों की निजकारी की जानिब ले जाया जा रहा है। डॉक्टर खुदा नहीं है, देख के हम बगैर टेस्टों के आपको कुछ मर्ज है वो नहीं बता सकते। हम आपको कहते हैं बाहर से करा लें, आप नहीं कराएंगे तो आपका मर्ज ही ठीक नहीं होगा। आप गिरेबान तो पकड़े हैं लेकिन आप गिरेबान ठीक नहीं पकड़े, आप गिरेबान पकड़े ब्यूरोक्रेसी का। यंग डॉक्टर्स ने तमाम अस्पतालों में सिक्योरिटी फराहम करने और हेल्थ कार्ड के इजरा का पुरजोर मुतालबा किया। अदम मंजूरी पर पीर से पंजाब भर के अस्पतालों की OPD बंद करके एहतजाज का ऐलान किया। कैमरामैन फखर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। बजट में अवाम को रिलीफ देने का मामला जाती उमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। पार्टी कायदीन महकमों के सरबराहान ने अवाम को रिलीफ देने के हवाले से तजवीज़ दी। ये रिपोर्ट देखिए। जाती उमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत 3 घंटे तवील मुशावरती इजलास। पार्टी ज़राए ने बताया कि पार्टी कायदीन और महकमों के सरबराहान ने बजट में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से तजावीज़ दी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ देने पर तजावीज़ भी इजलास के एजेंडे में शामिल थी। इजलास में वफाकी और सूबाई सतह पर सरकारी खराजात में कमी पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज ने अपने अपने महकमों की जानिब से इकदामात पर आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी हुकूमत की जानिब से भरपूर रिलीफ के इकदामात तजवीज़ किए। IMF के प्रोग्राम और फलाही मंसूबों पर भी तफसीली मुशावरत की गई। मुशावरती इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अवैस लगारी, अताउल्लाह तारड़, जाम कमाल, राना तनवीर हुसैन और सेनेटर परवेज रशीद भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं इस वक्त सबसे बड़ा मसला पैदावारी लागत है। बिजनेस एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी टैक्स नेट और वसूली बेहतर होगी। जबकि लाहौर सदर चैम्बर काशिफ अनवर का कहना है कि सनती तरक्की के बगैर मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। स्मगलिंग की हौसला शिकनी ज़रूरी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का लाहौर चैम्बर का दौरा, सनतकार और ताजिर क़यादत से मुलाकात। जाम कमाल ने कहा मुल्क की मईशत को तवानाई की बढ़ती कीमतों, सनतों की पैदावारी लागत जैसे बड़े मसाइल का सामना है। मेरा मानना है कि बिजनेस एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी टैक्सेस का नेट और वसूली बेहतर होगी। अगर सिर्फ टैक्सेस बढ़ाकर बिजनेस कम्युनिटी पर लागू करेंगे तो कारोबार सुकड़ेगा। पूल जो है वो पूल है बिजनेस कम्युनिटी। वो पूल आप जितना श्रिंक करेंगे आपका टैक्सेशन नंबर इतना कम होगा। वो पूल जितना आप बढ़ाएंगे आपका वैल्यू उसी तरह बढ़ेगा। तो टैक्सेशन या ड्यूटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप लगाएंगे और आपको मिलती जाएगी, चाहे बिजनेस ना भी हो आपको मिलती जाएगी, ऐसा है ही नहीं। इसे आप जितना बढ़ाएंगे आपका ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेशन बेहतर होगा। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने कहा कि सनती तरक्की के बगैर मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। स्मगलिंग की हौसला शिकनी की जरूरत है। बाहर से मंगवाए गए खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटीज और टैक्सेस को कम से कम किया जाए। इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स को फरोग देकर मुल्क में सनती इनकलाब लाया जा सकता है। हमारी बहुत सी SMEs कमर्शियल इम्पोर्टर्स से रॉ मटेरियल खरीदते हैं। इसके अलावा वो आइटम्स जो मुल्क में नहीं बनती और लोकल इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचता, उन पर कमर्शियल इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टम ड्यूटीज़ के रेट में फ़र्क कम होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। बेसलाइन मटेरियल्स और ख़ाम माल के लिए 0%, इंटरमीडिएट गुड्स के लिए 5 से 10%, सेमी फिनिश गुड्स और फिर कंज्यूमर गुड्स के लिए इजाफी टैरिफ स्लैब्स मुकर्रर की जानी चाहिए। सनतकारों ने वफाकी वज़ीर से सनत की बहाली और तरक्की के लिए मौसर और कारोबार दोस्त इकदामात उठाने पर जोर दिया है।
اپوزیشن کی ریکوزیشن اسپیکر ملک محمد احمد خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 جون کو طلب کر لیا۔ اجلاس کی طلبی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسپیکر کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 جون کو دوپہر 2 بجے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت ہوگا۔ اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا گیا ہے۔ اپوزیشن کے ایجنڈے کے مطابق اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال، گندم بحران، گنے کے کسانوں کے واجبات کی عدم ادائیگی اور مفاد عامہ کے دیگر معلومات زیر بحث آئے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ لیمو دیسی 850 اور لہسن 700، ادرک 650، پیاز 140 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے ہیں۔ مٹر 350، اروی 300، شملہ مرچ 250، بھنڈی 220، آلو 110 روپے فی کلو بکنے لگے ہیں اور کیلا درجہ اول 200، درجہ دوم 160 روپے فی درجن میں دستیاب ہے۔ کھجور 550، سیب 420، فالسا 350 روپے فی کلو تک فروخت۔ پپیتا 380، خوبانی 220، اسٹرابری 200 اور خربوزہ 120 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ لیمو دیسی 850، لہسن 700، ادرک 650، پیاز 140 روپے فی کلو تک فروخت۔ مٹر 350، اروی 300، شملہ مرچ 250، بھنڈی 220، آلو 110 روپے فی کلو بکنے لگے ہیں۔ بجلی کی ناقابل برداشت اور ریکارڈ ساز قیمتوں سے عوام چکرا گئے ہیں اور بلوں میں درجن بھر سے زائد ٹیکسز پر شہری سولر استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ رواں سال بجلی کی طلب میں 30% سے زائد کمی کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بجلی کی ہوش ربا قیمتوں کے باعث لیسکو صارفین نے بتدریج شمسی توانائی پر انحصار شروع کر دیا۔ ہر سال بجلی کی طلب میں اضافہ ہوتا تھا، اس بار صورتحال ایسی نہیں۔ ذرائع کے مطابق شمسی توانائی کے استعمال سے لیسکو ریجن میں بجلی کی طلب گزشتہ برس کی نسبت 30% کم ہو گئی۔ گزشتہ برس مئی کے آخری ہفتے میں بجلی کی طلب 5000 سے 5200 میگا واٹ تھی۔ رواں سال انہی ایام میں طلب 3500 سے 3700 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ 1500 میگا واٹ کے قریب طلب میں کمی سے لوڈ شیڈنگ بھی کم ہے۔ صارفین کی کثیر تعداد سولر سے بجلی پیدا کر کے لیسکو کو بھی فراہم کر رہی ہے۔ رواں سال مئی اور جون کے بلوں کی شرح میں بھی کمی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق کیٹیگری اے اور بی والے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ 30% سے زائد لائن لاسز والے فیڈرز پر ہی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طرح طرح کے ٹیکسز اور ایڈجسٹمنٹ سے لوگ شدید پریشان ہیں۔ حکومت کو بجلی کی طلب برقرار رکھنے کے لیے قیمت کم کرنا ہوگی۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت صوبے بھر میں ڈبل روٹی کی ملتی جلتی قیمتوں میں ہوش و ربا تضاد ہے۔ انتظامیہ نے لوکل ڈبل روٹی کی قیمت 95 روپے، بڑی کی 180 مقرر کی ہے۔ دوسری جانب بڑی بیکریز اور برانڈز کی ڈبل روٹی کی قیمتوں میں معمولی کمی کی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ بیکری آئٹمز کی قیمتوں میں کمی کا معاملہ ڈپٹی کمشنر آفس کی جانب سے لوکل ڈبل روٹی کی قیمتوں میں 50 سے 70 روپے تک کمی کی گئی، جبکہ دوسری طرف برانڈز کی بریڈ میں صرف 5 روپے سے 20 روپے تک کمی کا اعلان۔ بڑی کمپنیاں چھوٹی ڈبل روٹی 120 اور بڑی 220 روپے تک بیچیں گی۔ سنی، میری گولڈ، بنی، گورمے، ڈان وغیرہ کی چھوٹی ڈبل روٹی 110 روپے کی، جبکہ انہی بیکریز پر بڑی ڈبل روٹی 200 روپے تک بیچی جا رہی ہے۔ جلال سنس کی چھوٹی ڈبل روٹی 114 روپے اور بڑی کی قیمت 218 روپے۔ بندو خان کے لیے چھوٹی ڈبل روٹی کے نرخ 120 اور بڑی کے 210 روپے مقرر۔ مالمو اور بٹ سویٹس پر چھوٹی ڈبل روٹی 100 اور بڑی 180 روپے میں بکے گی۔ تہذیب بیکری کی چھوٹی ڈبل روٹی 110 اور بڑی 200 میں ملے گی۔ مختلف برانڈز کی بریڈ کی قیمتوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ لوکل بریڈ کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن گزشتہ روز جاری کیا جا چکا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔